الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال رجل همون لزمتنی ودیون یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلا اعلمک کلاما اذا قلته اذهب الله همك وقضى عنك دينك قال قلت بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قل اذا اصبحت واذا امسيت اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن واعوذ بك من العجز والكسل واعوذ بك من البخل والجبن واعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال قال فعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني رواه ابو داود او كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما وعملا صالحا مقبولا محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عربی ومن عجمی والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحمی یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا بلغ مرادنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ حمد و ثنا کے بعد نہایت واجب القدر ناظرین کرام، اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہدایات، حضور کا مبارک کلام، حضور کی احادیث طیبہ، حضور علیہ السلام کے لبہائے مبارک سے نکلے ہوئے وہ خوبصورت کلمات جنہیں صحابہ کرام نے اپنے اذہان و قلوب کے اندر محفوظ فرمایا اور پھر آگے امت تک سند در سند محفوظ کرتے ہوئے پہنچایا گیا۔ ناظرین کرام، آج ہم عمومی طور پر اپنے معاشرے پر ایک سطحی اور سرسری سی اگر نگاہ ڈالتے ہیں تو معاشرے کے اندر ایک بے چینی، پریشانی، ایک ٹینشن، اس کے اندر کئی عوامل ہیں، کئی چیزیں ہیں، کئی مشکلات ہیں، امن و امان کے حوالے سے ہے، مہنگائی کے حوالے سے ہے، لوگوں کی مشکلات ہیں، گھروں کی مشکلات ہیں، اور لوگ بہت ساری چیزوں کے اندر پریشان نظر آتے ہیں۔ بنیادی طور پر ہمیں سوچنا یہ ہے کہ ان پریشانیوں کے ہجوم میں، غموں کے ہجوم کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ جب انسان پریشان ہوتا ہے، انسان مشکلات کے اندر گھرا ہوتا ہے، یا تو کوئی غلط راستہ اختیار کرتا ہے، غلط وے کی طرف جاتا ہے، اور وہ پریشانی اور وہ غم اسے غلط راستے کی طرف ڈال دیتا ہے، مشکلات کا ناجائز فائدہ اٹھا کر اسے کوئی غلط راہ کی طرف گامزن کر دیتا ہے۔ اور ایک مسلمان جسے اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان ہے، وہ اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول سے رہنمائی حاصل کرتا ہے کہ ہمیں ان مشکلات کے اندر، ان پریشانیوں کے اندر کیا کرنا چاہیے۔ ضعیف الاعتقاد قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ پھر ان مواقع پر کہ جب انسان مشکلات میں، پریشانیوں کے اندر، معاشی اعتبار سے، نان و نفقہ کے اعتبار سے، گھریلو معاملات کے اعتبار سے انسان جب ٹینشن میں ہوتا ہے، تو اگر انسان قرآن و حدیث کے قریب نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے قریب نہیں ہے، تو انسان پھر گلی محلے کے اندر ادھر ادھر ہر جگہ جو جھوٹے قسم کے عامل اور ڈبہ قسم کے پیر ہیں ان کے پاس چلا جاتا ہے۔ وہ راہزن اس کے ایمان کو بھی برباد کرتے ہیں اور اس کے مال کو بھی برباد کر کے، اور کبھی کبھی نعوذ باللہ ہماری وہ بہنیں اور ہماری وہ خواتین جو خاص طور پر بہت جلدی ان کا شکار ہو جاتی ہیں، وہ اپنے پیسوں کی بربادی کے ساتھ ساتھ نعوذ باللہ من ذالک اپنی عزتوں کو بھی کبھی لٹا بیٹھتی ہیں۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم
معاشرے کی اس پریشانی کی صورتحال کے اندر معاشرے کو بتائیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس پریشانی سے چھٹکارے کا کیا اسلوب عطا فرمایا، کیا راستہ عطا فرمایا۔ جس حدیث رسول کو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، اس کے راوی ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس حدیث رسول کو امام ابو داؤد نے سنن ابو داؤد کے اندر ذکر فرمایا ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور آ کر عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ہموم نے اور دیون نے گھیر لیا ہے۔ یعنی ایک تو ہم نے نہیں، صرف ہم نہیں بلکہ ہموں کے ہجوم نے اور بہت زیادہ ہم نے، اور صرف دین نہیں بلکہ دیون ہے، بہت پریشانیاں ہیں اور بہت قرض ہیں مجھ پر۔ میں ان پریشانیوں کے عالم میں اور اس قرض کے طوفان میں کیا کروں؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری رہنمائی فرمائیے اور مجھے بتائیے کہ میں اس پریشانی کے عالم میں آپ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوا ہوں۔ دیکھیں مسلمانوں، نبوت کا تقاضا یہ ہوتا ہے، نبی صرف یہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ نہیں کہتے ہیں کہ جاؤ جا کر نماز پڑھو، ہمارا کام تو نماز روزے کا ہے، یہ جو تمہارا معاشی پرابلم ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ ایسا نہیں، اسلام ایک عالمگیر دین ہے اور اسلام کے اندر ہمہ جہت تمام چیزیں ہیں۔ اسلام معاشی اعتبار سے، اسلام عبادات کے اعتبار سے، احکامات کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے ہمیں ایک راستہ سکھاتا ہے کہ ہمیں کیا راستہ اختیار کرنا چاہیے جس پر آگے چل کے ہم کامیاب و کامران ہو سکتے ہیں۔ لیکن سب سے بنیادی چیز تو یہی ہے کہ انسان سعی کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ۔ اور وہ واقعہ تو آپ نے بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کمبل کو، پیالے کو بیچ کر درہم لاتے ہیں اور اس کے ذریعے کولہاڑی خرید کر اس میں دستہ لگا کر اس کو سائی کے لیے بیچتے ہیں، اور اس کے بعد اسے کہتے ہیں کہ جاؤ اپنے ہاتھ سے جا کر کسب کرو۔ تو سب سے پہلے تو بنیادی چیز تو یہی ہے کہ انسان کوشش کرتا ہے، سعی کرتا ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ جو صلاحیتیں ہیں ان صلاحیتوں کو بروئے کار لے کر آتا ہے، اور اس دنیا کے اندر نکل کے انسان اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر بار کے لیے معاش کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن جہاں پر جا کر انسان مشکلات کے اندر گر جائے، پریشانیوں کے اندر گر جائے، اس وقت انسان پھر کیا کرے، کون سا راستہ اختیار کرے؟ یہی حال تھا اس شخص کا۔ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ہموم و دیون نے بہت زیادہ گھیر لیا ہے، یا رسول اللہ مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں کچھ ایسے کلام اور ایسے کلمات نہ سکھا دوں، افلا اعلمک کلاما اذا قلتہ، اگر ایسے کلام تجھے نہ بتا دوں کہ جب تو ان کلام کو پڑھے گا، ان کلمات کو پڑھے گا تو ذہب اللہ ہمک وقضى عنک دینک، اللہ تبارک و تعالی ان کلمات کی برکت سے تیرے ہم کو اور غم کو بھی دور کر دے گا، اور وہ رب کائنات تجھ پر جو قرض ہے اس قرض کو بھی ختم فرما دے گا۔ تو میں نے عرض کیا کہ سب سے پہلے تو اسلام کو رہبانیت نہیں سکھاتا ہے کہ آپ بیٹھ کر تسبیح لے کر بیٹھ جائیں، سب سے پہلے تو آپ میدان عمل میں نکلیں گے، کام کریں گے، اور اس کو اسلام نے کوئی ناجائز نہیں قرار دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے تھے تو کعبۃ اللہ کی تعمیر کے بعد جو اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگی وہ یہی دعا مانگی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، کہ یا مالک و مولا اس شہر والوں کو امن بھی عطا فرمانا، سب سے پہلے بلکہ امن عطا فرمانا، اور دوسری جو دعا مانگی کہ یا مالک و مولا انہیں روزی عطا فرمانا، روزی بھی کیسی؟ اعلیٰ معیار کی مانگی، فرمایا انہیں پھلوں سے روزی عطا فرمانا۔ تو پتہ چلا کہ امن انسان کی زندگی کی بنیاد ہے، اور اس کے بعد انسان کی زندگی کے لیے قوت لا یموت، اس زندگی کے رمق حیات کو باقی رکھنے کے لیے انسان کے لیے روزی اور رزق کا اور نان و نفقہ کا ہونا لازم و ضروری ہے۔ ایک بڑی ذمہ داری ایک یہ بھی ہے، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، کہ مرد جو ہے وہ نان و نفقہ کا مکلف ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو، اپنے گھر بار کو نان و نفقہ اور سارے جو معاملات ہیں اس کی زندگی کے اس کو پرووائڈ کرے اور وہ ان کو دے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے، ایک شخص بڑی تیزی کے ساتھ اٹھتا ہے اور کام کاج کی طرف جاتا ہے، بڑی کوشش کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے۔
کسی نے عرض کی یا رسول اللہ یہ شخص کتنی محنت کر رہا ہے دنیا کے لیے، معاش کے لیے، کاروبار کے لیے، کاش یہ محنت اللہ کے دین کے لیے کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اگر یہ اس کی کوشش اس لیے ہے کہ اپنے بچوں کے نان و نفقہ کے لیے جو ذمہ داریاں اس کو پوری کرے، اپنے جو والدین کے حقوق ہیں اس کو پورا کرے، تو فرمایا اس کی یہ کوشش اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں ہوگی۔ اس کی یہ جد و جہد اور محنت جو ہے وہ صرف دنیا نہیں ہے بلکہ یہ بھی دین ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ تو یہ بنیاد ہے اسلام کی۔ اسلام ہمیں جو راستہ دیتا ہے کہ انسان سب سے پہلے سعی اور کوشش کرے، محنت کرے، اپنی عطا کردہ خداداد صلاحیتوں کو استعمال کرے اور اس دنیا کے اندر نکلے۔ اللہ نے جو دن کو وجعلنا اللیل معاشا، دن کو جو معاش کے لیے بنایا ہے، اس کو استعمال کرتے ہوئے انسان آگے بڑھے اور اپنے معاش کے لیے سعی اور کوشش کرے۔ لیکن جہاں پر آ کر پھر بھی انسان غموں کے اندر اور انسان دیون کے اندر اور ہموں کے اندر اور حزن کے اندر مبتلا ہو جائے، جیسے کہ یہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، تو اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس شخص کو دعا عطا فرمائی۔ اس دعا کو مشکات المصابیح کے اندر، ابو داؤد کے اندر، مختلف کتابوں کے اندر مختلف الفاظ کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ یہاں میں نے جو کلمات پڑھے ابو داؤد شریف کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا اصبحت و اذا امسیت، فرمایا صبح و شام تو یہ دعا پڑھا کر، جب تو صبح کرے جب تو شام کرے تو یہ کلمات کہا کر، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ۔ فرمایا یہ دعا اور یہ کلمات تو پڑھا کر کہ اے مالک و مولا تو مجھے ہم اور غم سے نجات عطا فرمانا، مجھے عاجزی سے، عجز سے، اور مجھے سستی کاہلی سے، اور مجھے بخل سے، اور مجھے خوف سے اور ہر قسم کی ان چیزوں سے نجات عطا فرمانا، لوگوں کے غلبے سے، لوگوں کے قہر سے، لوگوں کے اپر ہینڈ سے، جس کو ہم آج کی زبان میں کہہ سکتے ہیں یا مالک و مولا ان تمام چیزوں سے مجھے نجات عطا فرما دینا۔ وہ صحابی رسول تھا، اسے اللہ کی ذات پر بھروسہ تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے جو کلمات اسے عطا کیے، ان کلمات کو حرص جاں بنا کر اپنے دل و جان میں بسا کر وہ گیا اور جا کر پڑھنے لگا اور کام کاج کرنے لگا۔ وہ خود کہتا ہے فَفَعَلْتُ ذَلِكَ، میں نے ایسا ہی کیا اور یہ کلمات پڑھتا رہا، فَأَذْهَبَ اللَّهُ هَمِّي وَقَضَى عَنِّي دَيْنِي، فرمایا کہ میرا ہم بھی اللہ نے دور فرما دیا اور میرا قرض بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم فرما دیا۔ تو آج مسلمانوں یقیناً ہمارا ہر دوسرا گھر پریشانیوں کے اندر مبتلا ہے، بے روزگاریاں ہیں، قرض ہیں، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں۔ یقیناً انسان آج حضرت انسان بہت